बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। पूरा थंबनेल आपके सामने जस्टिफाई करना, लेकिन एक दो छोटी लेकिन बहुत अहम तरीन खबरें आपके साथ शेयर करनी है सर। उन खबरों में क्या है, मैं इससे बड़ी कोई खबर है कि अभी तक एशिया कप का आज का पाकिस्तान का जो यूएई का मैच है ये फाइनल नहीं हो सका। अभी तक मैच रेफरी के ऊपर बात अड़ी हुई है। जो मेरे पास खबर है उसके मुताबिक आईसीसी जो है वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान के मैच में मैच रेफरी नहीं होगा ये वाला। लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं, क्योंकि ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है हम लोग, तो इस बिना पर इसको निकालना ज़रूरी है। ये कम से कम इस टूर्नामेंट के अंदर नहीं मौजूद होगा। बात अब तक कड़ी भी है। सुबह थोड़ी देर के लिए शेड्यूल ज़रूर जारी किया गया था एशियन क्रिकेट काउंसिल की वेबसाइट के ऊपर कि आज के इस मैच के हवाले से, फिर उस शेड्यूल को भी नीचे कर दिया गया है। अब तक मामला फंसा हुआ है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान कह रहा प्लीज़ आप मान लें, प्लीज़ आप मान लें, ये वाली पोजीशन इस वक्त चल रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल अब तक कोई भी जवाब देता हुआ वाजे नजर नहीं आ रहा। किसी एक मेल है जिसका इंतजार है। खैर, शाम तक देख लेते हैं वो पोजीशन क्या बनती है। यहाँ तो एक चीज है, हाँ, हमारी हरकतें ये है कि अब मोदी की बर्थडे, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बाकायदा ट्वीट करके उसको हैप्पी बर्थडे का है और उन्होंने कहा अल्लाह आपकी लंबी जिंदगी करे, मेरे और आपके ताल्लुकात बड़े ज़बरदस्त है जी। और फिर नरेंद्र मोदी ने भी थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड मिस्टर ट्रंप फॉर योर फोन एंड वार्म ग्रीटिंग्स टू माय 75th बर्थडे लाइक यू। बिल्कुल आपकी भी वो है। आई एम ऑल्सो फुली कमिटेड टू बी टेकिंग द इंडिया यूएस रिलेशंस और एक नए अरूज पे लेके जाना है। तो हमारी ये चीज़ है। अच्छा, अब हमारे पास क्या पोजीशन बनी है, जरा सुन ले जी। पाकिस्तान के वजीर दिफा की हैसियत से ज़ाहिर बात है ख्वाजा आसिफ साहब बात करेंगे। उनको मैंने जब दुनिया उनको एज ए वजीर दिफा लेती है, उनको हमारी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जो कतर में इसराइली हमला हुआ ना, ये अमेरिका की मर्जी से हुआ, ये तो हमें भी पता है। अब ये वजीर दिफा कह रहा है, रजिस्टर्ड कर रहा है इस कॉल को, ठीक है। अमेरिका की मर्जी है, मुस्लिम दुनिया को समझना चाहिए कि अपने दोस्त नुमा दुश्मन में तफरीक करें। दोस्त नुमा दुश्मन में तफरीक करें, ये किसकी बात कर रहे हैं? अमेरिका से मुतालिक। दोस्त मुस्लिम दुनिया का दोस्त वही कहलाता ना। तफरीक करें, मुस्लिम ममालिक को नेटो के दस पर इत्तेहाद बनाना चाहिए। अब आप उस अमेरिका से मुतालिक बात कर रहे हैं जिस अमेरिका से फील्ड मार्शल जनरल मुलाकात कर रहे हैं, जिस अमेरिका ने इन्वेस्टमेंट करनी है। दोस्त नुमा दुश्मन समझ आ रही है आपको? मुझे नहीं समझ आई ख्वाजा आसिफ साहब ये क्यों कर रहे हैं। बहर वो ये कह रहे हैं। और अमेरिका में जो राय अमा बन रही है इसराइल के लिए ज्यादा खतरनाक, ये चीजें बाबर कराता है आर्मी चीफ को बता रहे हैं, क्योंकि वजारत दिफा डायरेक्ट हमारी फोर्सेस को रिप्रेजेंट करती है ना, सिविलियन चेहरा है, ये उनका कहना है। चले खैर, मैंने कहा मैं आपको ये बता दूं, मेरी समझ में नहीं आ रही ये बात। दोस्त नुमा दुश्मन कह रहे हैं, हमारा वजीर दिफा उसी अमेरिका के दौरे पे भी जा रहे हैं। नहीं सर, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। आप मुझे थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मेरे लिए बड़ी खतरनाक चीज़ है ये ख्वाजा आसिफ साहब की ये वाली सच्चाइयाँ। बोलते तो सच है, बोल तो सच रहे हैं, लेकिन ये चीज़ है। अच्छा, इधर प्रवास पकड़ी है जी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने, रियाज पहुंच गए जी। हाँ जी, रियाज पहुंच चुके हैं। 3 मुल्क की दौरा है जी, और सऊदिया, बरतानिया और अमरीका वो जाएंगे। जो सरकारी खबर है वो जरा बता दें, फिर मैं आपको अंदर की खबर बता दूं जी। सरकारी खबर के मुताबिक 3 मुल्क की दौरे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंचे जी। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर काबीना के अहम अरकान के साथ एक रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब का दौरा करें। कम अज़ कम उम्रा नहीं है सर, समझ आ गई। अब ये दौरा बहुत अहम है ना और गैर मामूली है। परसों तो मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई, ऐसी कौन सी पप्पी जप्पियां? ठीक है सर, मुझे दो ऑप्शंस लगती हैं। एक तो भाई पूछना है यार इतने क्यों तिड़ रहे थे कि एक ब्लॉक बनना चाहिए, नेटो की तरफ का इत्तेहाद बनना चाहिए, आर्मी चीफ को साथ लेके अपनी औकात में रहे, अपने कैंडे में रहे। मेरे हिसाब से इनको तलब किया गया है मोहम्मद बिन सलमान साहब की तरफ से। अब मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी तक सरकारी तलात के मुताबिक आर्मी चीफ नहीं है। मगर आर्मी चीफ आमतौर पर अचानक ही आते हैं, उनका कोई बकायदा बताना तो होता नहीं कि आर्मी चीफ दौरे पे जा रहे हैं। वो लेट्स सी, वो जरूर देख लिया जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई तुम इतना क्यों उछल कूद कर रहे हो यार, अरब इत्तेहाद अरब इत्तेहाद, तुम्हें समझ आ रही है कुछ? हम तो हमारे सारे में हम सऊदीया की सिक्योरिटी अमेरिका के जिम्मे, कतर की सिक्योरिटी अमेरिका के जिम्मे, यूएई की सिक्योरिटी अमेरिका के जिम्मे, शाम की सिक्योरिटी अमेरिका के जिम्मे, उर्दन की सिक्योरिटी अमेरिका के जिम्मे। क्या हो गया है? ये किस गैरत की बात कर रहे हैं जो कभी थी नहीं? तो मेरा ख्याल है उनको ये बावर कराने के लिए उन्होंने बुलाया। दिस इज कॉल्ड प्रॉपर तलबी। फिर सियासी पॉलिटिकल सारी चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और पाकिस्तान के भी हालात बहुत ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं से पेन पेन तो करना ही होगा ना। अब देखते हैं उधर आर्मी चीफ बोलते हैं कि फैसले तो सारे उन्होंने नहीं करने, और चेक कर लेते हैं। आर्मी चीफ उधर पहुंचे, एक दिन का दौरा जी। उसके बाद जी सरकारी मीडिया के मुताबिक सऊदी वली अहद से मुलाकात करेंगे जी।
جس میں دو طرفہ تعلقات سمیت، اب پرسوں نہیں دو طرفہ تعلقات کی بات ہوئی، اچھا خطے اور عالمی سطح پر ہونے والی تبدیلیاں، اب یہ پرسوں نہیں ہوئی، اس پر بات ہوگی، مشترکہ مفادات پر تبادلہ ہے، تو پرسوں کیا کیا آپ لوگوں نے؟ 2 دن بعد یار. تو دس از کال طلبی. پلیز بتا دیں وزیر اعظم کی سعودی عرب سے برطانیہ کے لیے روانہ ہوں گے. برطانیہ میں ان کا شیڈول کیا ہے؟ نو باڈی نوز. ہاں یہ پتا ہے کہ ٹرمپ صاحب بھی ادھر پہنچ رہے ہیں، مگر ان کی ٹرمپ سے کوئی ملاقات ہو نہیں، مگر ان کے لیے تو ٹرمپ تو میاں محمد نواز شریف صاحب ہے نا، وہ آلریڈی موجود ہیں. تو وہ برطانیہ میں 2 روزہ قیام کریں گے. ان کو سرکاری مصروفیت سے متعلق نہیں بتایا گیا. ہاں اس کے بعد انہیں امریکہ ضرور جانا ہے. وہ آپ کو پتا اقوام متحدہ کا جو جنرل اسمبلی اس کا خطاب ہے، جو وہاں اہم رہنماؤں سے ملاقات کریں گے. تو یہ لبے لباب جو ہے نا اس فلائی کا، تو میں نے وہ آپ کو بتا دیا ہے. یہ غیر معمولی پیش رفت یہ طلبی ہے، اس کے رزلٹ آئیں گے، اس کے نتائج آئیں گے ضرور ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں بھائی کیا بات کریں ذرا بتائیں. ہو سکتا ہے کوئی پازیٹیوٹی کے اوپر بات ہو، یہ سب چیزیں ہو بھی سکتی ہیں، لیکن میری نظر میں یہ طلبی ہے، یہ دورہ نہیں ہے. اوکے. اچھا جی، اب آؤں ذرا تھوڑا پاکستان کے اندر سے کچھ خبروں کے حوالے سے. جی جسٹس طارق جہانگیری صاحب، آپ کو پتا ہے کل بڑی روندی ماری گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے. چیف جسٹس صاحب نے سب کے سامنے کہا، چیف جسٹس کو دوسرے دن میں دوسرا ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں جمع کرانے کا ان کے لیے فیصلہ ہو گیا جی. سرفراز ڈوگر صاحب، اور حالت یہ تھی کہ آج عدالت ہی نہیں آئے. وہ کیا ہے، بڑے لوگ نہیں آئے عدالت میں، کیونکہ آج وکلا نے ہڑتال کا اعلان کیا تھا، ادھر ججز نے بھی ہڑتال کا اعلان کیا تھا. 6 جج نہیں آئے، ڈوگر صاحب خود نہیں آئے. اور ایسی شاندار سیکورٹی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر تعیناتی کہ جیسے آج بڑا کمال ہونے والا ہے. کوئی بڑا ہی نہیں جی. وکیل تو چلے احتجاج پہ تھے، ادھر جج سارے بھی احتجاج پہ چلے گئے تھے. یہ ذرا چیک کر لیں جی. وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں کون کون سے جج تھے. لیکن جسٹس جہانگیری کو کام روکنے کے حکم کے حوالے سے چیف جسٹس کی کول اب چیف جسٹس کی کل کی سماعت کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کے حصول مانگ لیا جی. بیرسٹر ہیں جہانگیر جدون، انہوں نے رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ سے درخواست کی ہے کہ ہمیں جو چیف جسٹس صاحب کی جب سماعت کل کر رہے تھے اور جس پہ انہوں نے طارق محمود جہانگیر صاحب کو کام سے روکا ہے، ذرا ہمیں بتائیں تو صحیح، وہ سماعت کی وہ ویڈیو تو دکھائیں، کیونکہ وہ گول کچھ اور رہے ہیں. کیونکہ میڈیا پر بڑے پیمانے پر جسٹس جہانگیری کیس رپورٹ ہوا ہے، اور میڈیا پہ جو رپورٹ ہوا تو چیف جسٹس نے وکلا کو کہا ابھی تو میں کوئی آرڈر ہی پاس نہیں کر رہا. سماعت ختم ہونے کے بعد معلوم ہو کہ جسٹس جہانگیری کو کام سے روک دیا گیا ہے. 16 ستمبر دن 1 بجے کوڈ نمبر 1 کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ دی جائے. بیرسٹر جہانگیر جدون نے درخواست کے ساتھ یہ کہا، اور ساتھ ہی یو ایس بی نتی کیا اس کے اندر مجھے ذرا وہ دے دیں. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ انہوں نے بہت بڑا بلنڈر مارا ہے، میں سپریم جوڈیشل کونسل سپریم کورٹ میں جا رہا ہوں ان کی درخواست لے کے. اچھا یہ دیکھیں، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. یہ سرفراز ڈوگر صاحب جیسی شخصیت اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائی، ان سے 3 بار ویڈیو مانگی گئی. پہلی بار ویڈیو مانگی جسٹس بابر ستار صاحب کے سیکرٹری نے کہ جناب شکایتیں باہر موصول ہو رہی ہیں کہ جب سے ڈوگر صاحب آئے ہیں پیسے لیے جا رہے ہیں، پیسے دیے جا رہے ہیں، کیس پلیس ہو رہے ہیں، اور فیصلے بھی ایسا ہو جائے گا نا کہ جب سے یہ خوش قدم لوگ سمجھ جائیں، خوش قدم لوگ اس لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد آئے نا، تب سے یہ کام شروع ہو. نہیں دیا. اس کے بعد ایمان مزاری نے کہا کہ جو میرے سے بدتمیزی کی اس کی مجھے ویڈیو دے، اور پارٹی بنا دیا. ایمان مزاری بھی سپریم جوڈیشل کونسل چلی گئی، آج جہانگیر جدون صاحب بھی چلے گئے. تو ابھی تک ویڈیو کوئی نہیں دیتے وہ. چل ویڈیو کسی کے پاس ہوگی لیکن ویڈیو وہ کسی کو نہیں دیتے. بہرحال بلنڈر ہے، اور اس کو بلنڈر تصور کیا جا رہا ہے جو جسٹس ڈوگر صاحب کر گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں. یہ بلنڈر یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اختیار انہوں نے استعمال کیا ہے. کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں معاملہ زیر سماعت ہے نا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج فیصلہ نہیں دے سکتا کہ یہ کیس ادھر ہے، کام کرنے سے کیسے روک سکتے ہیں. جسٹس طارق جہانگیری کو سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے تک کام سے روکا گیا. اختیار صرف سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کام پر حیران کیا. یہ بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں سر، میں کہہ رہا ہوں سرکاری وکیل جو بڑے بڑے قریب لوگ ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کیا انہوں نے. بہرحال کیا وہ ذرا بھوکتے. ہاں جی ایچ کیو حملہ کیس کا بڑا معاملہ پنجاب حکومت نے اجازت دی ہے سر، کسی اور نے نہیں جی. پنجاب حکومت نے اجازت دی ہے، اور انہوں نے کہا 9 مئی کی جو سماعت ہے نا جو جی ایچ کیو حملہ کیس کے حوالے سے، حکومت پنجاب کا بڑا فیصلہ، جیل ٹرائل منسوخ کر دیا گیا ہے. نوٹیفیکیشن جاری، اور جی ایچ کیو حملہ کیس اور 9 مئی کے دیگر 11 مقدمات کی سماعت اب انسداد دہشت گردی عدالت میں ہوا کرے گی. اب جیل میں ٹرائل نہیں ہوگا. میرا خیال ہے وہ ذرا کنکلوژن کی طرف آنا ہے. اچھا ادھر خبر یہ ہے کہ جی ایچ کیو حملہ کیس کا جو ٹرائل ہے نا 19 ستمبر کو اب اے ٹی سی راول پنڈی میں ٹرائل کے لیے فکس ہو گیا ہے. اور یہ بھی پنجاب حکومت کی ہدایت پہ ہے کہ اب آپ نے اڈیالہ جیل میں سماعت نہیں کرنی. اور رہی بات عمران خان صاحب کی پیشی کی، تو کہا گیا کہ عمران خان صاحب کی حاضری ویڈیو لنک پہ یقینی بنائے. 19 آج 17 ہاتھ کنگن کو آرسی کے آپ پرسوں دیکھ لیتے ہیں بناتے کہ نہیں بناتے. اور بائی جان نہیں دکھا سکتے تصویر تک، لیکن کہہ رہے ہیں پنجاب حکومت نے کہا ہے
کہ اب کوئی جیل ٹرائل نہیں ہوگا، جیل میں کوئی عدالت نہیں لگے گی۔ 9 مئی مقدمات کی سماعت کے بعد حکومت پنجاب نے یہ فیصلہ کیا، جیل ٹرائل منسوخ کر دیا گیا ہے، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس اور 9 مئی کے دیگر 11 مقدمات کی سماعت اب انسداد دہشت گردی عدالت میں ہوگی۔ لیٹس سی، یہ کچھ ہے ان کے دماغ میں پک رہا ہے، کسی صورت نہیں لے کے آئیں گے، کسی صورت لے کے نہیں آئیں گے۔ بہرحال بڑے لوگوں کی ایک آس ہے کہ صرف عمران خان صاحب کی ایک جھلک ہی دیکھ لیں، یا یہ چیز ادھر۔ ہاں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہڑتال ہوئی نا، جج کون کون سے نہیں آئے، سمن رفت نہیں آئی، چیف جسٹس صاحب کی جو کاز لسٹ منسوخ ہوئی وہ گھر سے ہی نہیں آیا آج۔ جسٹس ارباب صاحب 3 روز سے پہلے چھٹی پہ ہیں، جسٹس خادم حسین سومرو صاحب بھی نہیں تھے، اور جسٹس بابر ستار، جسٹس اعجاز اسحاق، جسٹس سمن رفت نہیں آئے جی۔ اور 11 میں سے 6 جج نہیں آئے، جسٹس محسن اختر کیانی کے علاوہ 3 ایڈیشنل جج بچتے ہیں اور ایک ٹرانسفر والے جج بنتے، بس یہی لوگ تھے۔ یار ایک اپیل کی ہے شیخ رشید صاحب نے، اپیل ایسی ہے، خانہ کعبہ کا ذکر اس میں یہ ہے، ان کے بھانجے کی نہیں ضمانت ہو رہی نا، راشد شفیق کی، اور ان کو فیصلہ آباد والے کیس میں ان کا معاملہ ہے، وہ 10 سال قید ہوئی ہے۔ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں میں کعبے کی چھت پر گیا ہوں، قسم کھا کر کہتا ہوں راشد شفیق نے فیصلہ آباد ہی نہیں دیکھا، جس فیصلہ آباد میں آئی ایس آئی کے دفتر پہ حملے کے حوالے سے ان کا نام ڈالا گیا۔ انہوں نے کہا اس نے فیصلہ آباد دیکھے نہیں، اس کے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ والدہ کا جنازہ نہیں پڑھ سکا۔ باب اختیار سے درخواست ہے کہ عام آدمی کو معافی دینے، اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ 10 سال قید، یہ انہوں نے بات کی تھی، یہ انہوں نے۔ ہاں، آج انتظار حسین پنجوتا بھی بولے گا نا، جب شریف آدمی بولتا نا سر پھر کفن پھاڑ کے بولتا، بس اینڈ ہو جاتی ہے۔ اغوا ہوئے، جس حالت میں برآمد ہوئے، مجھے اور آپ کو سب پتا ہے، میں نے کیا تفصیل بتانی ہے، اٹھانے والے کون، چھوڑنے والے کون، کیا سب چیزیں۔ ترجمان تھا عمران خان کا، کچھ ایسا تو بول ہی نہیں سکا۔ میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں اس بندے کی۔ انتظار پنجوتا صاحب نے آج تھوڑی زبان کھولی ہے، انہوں نے کہا اگر ہم دہشت گرد ہیں، یہی کہا جا رہا ہے نا، انہوں نے کہا اگر ہم دہشت گرد ہیں نا تو پورا ملک ہی دہشت گردوں سے بھرا پڑا ہے، یہ سارے پاکستانی دہشت گرد ہیں جو اپنے حق کی بات کر رہے ہیں، جو اپنے ووٹ کی طاقت کی بات کر رہے ہیں، جو اپنے بنیادی انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر پورا پاکستان ہی دہشت گرد ہے۔ آج ہم جہاں بھی جاتے ہیں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کب یہ ملک ان چیزوں سے باہر نکلے گا، کب ہمارا محبوب لیڈر عمران خان رہا ہوگا۔ یہ کام سرگوشی میں بولوں، ہم سے بھی لوگ یہی پوچھتے ہیں، یہی پوچھتے ہیں۔ کوئی جم چلے جائیں، آفس چلے جائیں، بازار چلے جائیں، بچوں کے ساتھ کہیں چلے جائیں، ایک ہی سوال کرتے ہیں، او بھائی اس سوال کا کوئی جواب تو دے نا۔ یہی کرتے ہیں، یہی کرتے ہیں، سہم گئے ہوئے ہیں سارے، ایسا لگتا ہے جیسے سہم گئے ہیں سارے۔ ہاں، ادھر ایران نے ایک شخص کو اسرائیل کے ساتھ جاسوسی کے الزام میں پھر پھانسی دی ہے، اور بڑی قیامت مچی بھی ہے اے ایف پی وغیرہ پہ۔ جتنے بندے تھے ایک کے بعد کئی، ابھی تک درجنوں پھانسی دے چکا ہے جس نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کی ہے۔ یہ ہوتے ہیں فیصلے، ہوتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں۔ ہمارا تو جج ہی نہیں آ رہا عدالت میں، یہاں فیصلے دے کے ٹانگ بھی دیا ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد الوال محمد۔